اگر آپ کبھی اچانک کھڑے ہوئے ہوں اور پھر سر چکرانے پر حیرت ہو تو یہ سوال ذہن میں ضرور آئے گا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ متعدد وجوہات اس کے پیچھے ہو سکتی ہے، جن میں کچھ عام جبکہ کچھ سنگین بھی ہو سکتی ہے۔ یہاں آپ کو وہ ممکنہ وجوہات بتائی جا رہی ہے جو اکثر سر چکر آنے کا باعث بنتی ہے۔ دل کی جھلی میں مسئلہ۔ طبی ماہرین کے مطابق دل کی جھلی میں مسئلے کے نتیجے میں دوران خون متاثر ہوتا ہے اور سر چکر آنے یا سر ہلکا ہونے کی شکایت ہوتی ہے، خصوصاً کسی جسمانی سرگرمی کے دوران۔ فالج کا دورہ۔ اگر سر ہلکا یا چکر آنے لگے جبکہ اس کے ساتھ مسلز میں کمزوری، بولنے میں مشکل، اعضاء سن ہونا یا سوئیاں چبھنے کا احساس ہو تو یہ فالج کی نشانی ہو سکتی ہے، اور ایسا ہونے پر فوری طبی امداد کے لیے رجوع کیا جانا چاہیے۔ عام طور پر دماغ کی جانب جانے والے خون میں رکاوٹ کے نتیجے میں سر ہلکا ہوتا ہے جو فالج کا باعث بنتا ہے۔ لو بلڈ پریشر۔ اگر تو لیٹنے کے بعد بیٹھنے یا کھڑے ہونے پر اچانک سر چکر آنے لگے تو یہ ممکنہ طور پر بلڈ پریشر میں اچانک بہت زیادہ کمی کی نشانی ہو سکتی ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق جب آپ بیٹھنے یا لیٹنے کے بعد اچانک تیزی سے کھڑے ہوتے ہیں تو جسم میں گردش کرتا خون اتنی تیزی سے سر تک نہیں پہنچ پاتا، جس کے نتیجے میں سر چکر آتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ اگر آپ کو اکثر ایسی شکایت ہوتی ہو تو آرام سے پوزیشن بدلنے کو عادت بنائیں، جبکہ ڈاکٹر کو فوری طور پر بلڈ پریشر چیک کروائیں۔ پانی کی کمی۔ جسم میں پانی کی معمولی سی کمی بھی غشی، سر چکر آنے اور غیر متوازن جسمانی حالت کا باعث بن سکتی ہے، جس کی وجہ جسم میں دوران خون کی گردش میں کمی ہوتی ہے۔ جس میں پانی کی کمی بلڈ پریشر کو تیزی سے کم کرتی ہے، جو اس تکلیف کا باعث بنتی ہے۔ چائے یا کافی کا زیادہ استعمال۔ چائے یا کافی میں شامل کیفین کی کافی زیادہ مقدار کو جسم کا حصہ بنا لیا جائے تو اس کے نتیجے میں بھی سر چکر آنے لگتا ہے۔ درحقیقت کیفین دوران خون کو دماغ کی جانب سے روکتا ہے، جس کے نتیجے میں سر چکر آنے لگتا ہے۔ بہت زیادہ فکر مندی۔ ہر انسان فکر مند ہوتا ہے، مگر جب یہ ذہنی بے چینی بہت زیادہ ہو جائے تو اس کے ساتھ سر بھی چکر آنے لگتا ہے۔ ایسا ہونے پر لگتا ہے کہ جیسے سر ہلکا ہو کر گھوم رہا ہے، دل کی دھڑکن بڑھ جاتی ہے جبکہ سانسیں بھاری ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ خود کو پرسکون رکھنے میں ناکام ہو تو ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے۔ دماغی صدمہ جس سے سر اور ریڑھ کی ہڈی متاثر ہو۔ اگر آپ کا سر کسی چیز سے حال ہی میں ٹکرایا ہو، چاہے وہ گھر کا کوئی دروازہ ہی کیوں نہ ہو، اس کے نتیجے میں سر چکر آنے کی وجہ دماغی صدمہ ہوتا ہے۔ عام طور پر ایسی صدمے متعدل ہوتے ہیں، مگر یہ سب دماغ میں کسی نہ کسی قسم کی انجری کا باعث بنتے ہیں اور کسی ماہر کو دکھانے کی ضرورت ہوتی ہے، خاص طور پر اگر چوٹ لگنے کے بعد اکثر سر چکر آنے لگے۔ یہ کیفیت چند گھنٹے یا چند ہفتے تک برقرار رہ سکتی ہے۔ کانوں کا انفیکشن۔ کانوں کے درمیان اگر انفیکشن ہو جائے تو اس سے کانوں کے پردے کے پیچھے مواد جمع ہونے لگتا ہے، جو کہ جسمانی توازن کو بگاڑتا ہے اور سر چکر آنے کی شکایت کا بھی تکلیف دہ ثابت ہوتی ہے۔ وٹامن بی کی کمی۔ جسم میں وٹامن بی کی کمی بھی سر چکر آنے کی ایک وجہ ہے۔ جسم کے لیے ضروری جو مرکزی اعصابی نظام کو مستحکم رکھنے میں مدد دیتا ہے، جس کی کمی سے کمزوری اور غیر معمولی دل کی دھڑکن کی شکایت ہوتی ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ دل کے مسائل کا باعث بن سکتی ہے، جو کہ دماغ کی جانب خون کی سپلائی میں رکاوٹ بنتی ہے، جس کی باعث سر چکر آنے لگتا ہے۔ اس کا طبی معائنہ کرانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، اور پسند نہیں آئی ہو تو ڈس لائک کریں، اور اگر اسی طرح اور ویڈیوز آپ دیکھنا پسند کرتے ہیں تو مزید ویڈیوز کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اردو میٹرک۔ اللہ حافظ۔